اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامی سال کا پہلا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ دوستو، اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، یعنی اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم ان تمام صحابہ کرام کی شان کو بیان کریں اور اس کی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے لایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر مسلمانوں کو کون سی کامیابیاں ملی؟ دوستو، آج کے اس بیان میں وہ سب بیان کروں گا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اچانک اپنے گھر آئے تو اس کو اپنے گھر کی ایک کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے قرآن کا جو نسخہ اس کے ہاتھ میں تھا، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی بہن قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آپ پڑھ رہی تھی مجھے پڑھ کر سنائیں۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہے، آپ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، آپ پہلے جا کر وضو کریں، غسل کریں، اس کے بعد میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عمر کو اپنی بہن سے بہت ہی پیار تھا۔ حضرت عمر نے وضو کیا، غسل کیا اور اس کے بعد اپنی بہن کے پاس آیا اور بہن سے کہا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے قرآن پاک کی یہ آیت، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک چمڑے پر لکھی ہوئی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات، پڑھ کر سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا کیا اور اس کے دل کو نرم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آگے بتائے میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے میں اس کا گردن اڑا دوں گا، اور اگر اسلام لانے کی نیت سے آیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمر تو پڑھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پڑھا کلمہ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ جب یہ کلمہ پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور بہت بڑا نعرہ بلند آواز سے لگایا، جس سے اطراف کے لوگوں نے سب کا یعنی صحابہ کا یہ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر سنا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پوچھنے پر انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے دو دوست ہیں، ایک آسمان میں اور ایک زمین پر۔ آسمان میں میرا دوست جبرائیل علیہ السلام ہے اور زمین پر میرا دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوستوں فرماتے ہیں کہ اسلام یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے اذان حضرت بلال خفیہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بلال، اذان جا کر منبر پر دو۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی جشن اور خوشی کا دن تھا۔ جب اذان حضرت بلال نے منبر پر دی تو اطراف کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ کیا اسلام، کیا مسلمان اتنی طاقت میں آ گئے ہیں کہ وہ آج منبر پر اذان دے رہے ہیں؟ اطراف کے جو کفار تھے وہ سارے ڈرنے لگے۔ جب سب کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو کفار بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 24,000 مربع کلومیٹر پر خلافت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا ہوتے تو بہت ہی روتے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے سامنے عمر کس طرح کھڑا ہوگا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ 24,000 کلو مربع میٹر پر میں نے آپ کو خلافت دی، اگر میرے علاقے میں ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا بھی حساب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا۔ دوستو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے پر گزر رہے تھے تو جب دیکھا تو ایک عورت دیگ کو ہانڈیا پر چڑھائی ہوئی کچھ پکا رہی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آئے تو اس کے بچے رو رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیگ میں اسے کچھ پتھر نظر آئے۔ عورت سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ عورت نے کہا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں انہیں یہ تسلی دیتی ہوں کہ سالن ابھی پکنے والا ہے، تو بچے سالن کے پکنے کے انتظار میں سو جاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ عمر کو میرے اس حال کا پتہ کیوں نہیں۔ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ جو سامنے کھڑا ہے وہ بذات خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جا کر اپنے بیت المال سے کچھ سامان کھانے کا اپنے کاندھوں پر رکھا۔ اس کے غلام نے کہا کہ آپ یہ تکلیف نہ کریں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اگر قبر میں اور حشر میں اللہ کے سامنے میرا حساب دینے کے لیے تم تیار ہو تو پھر آپ یہ سامان بخوشی اٹھا لو، جس کا حساب مجھے دینا ہے وہ سامان میں خود اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان اپنے کاندھے پر رکھا اور اس عورت کے پاس آئے۔ اس عورت کو وہ کھانے کا سامان دے دیا۔
اور وہاں پر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ مبارک سے ان بچوں کے لیے وہ سالن تیار کیا اور بچوں کو نیند سے جگایا، اور اس کی ماں سے کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک میں ان کو ہنستے ہوئے نہ دیکھوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب بچے کھانا کھا چکے، جب ان کا پیٹ بھر گیا تو بچے ہنسنے لگے۔ حضرت عمر بھی ان بچوں کے ساتھ ہنسنے لگا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے تخت پر بیٹھ گئے تو صحابہ سے کہا، یعنی اپنے وزراء سے کہا کہ اس عورت کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دو، اور اس عورت کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ عمر کو اسلام لانے کی طاقت عطا فرما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر دیا۔ دوستو، حضرت عمر کی جو شان ہے وہ تو ہم اس تکے ہوئے زبان سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے تم چلو گے جنت پاؤ گے، جس کے دل میں بغض صحابہ ہو وہ جنت سے بہت دور ہے۔ بغض صحابہ دل میں رکھنے والے یہ صاف سن لے کہ نبی ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، وہ جنت سے دور ہے۔ دوستو، اپنے دل میں صحابہ کا محبت سجا لو، اپنے دل کو صحابہ کے محبت سے سجا لو، زندگی سج جائے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی راضی ہوگا، حشر میں اللہ کے قہر سے بچو گے، آب کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیو گے، پوری صلات پر بجلی کی طرح گزرو گے۔ دوستو، بغض صحابہ سے دور رہنا، کیونکہ بغض صحابہ کفر ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔